بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ حدیث غریب کس حدیث کو کہا جاتا ہے؟ غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، یعنی جس کے الفاظ پڑھنے والے کے لیے اجنبی ہو، اس کا معنی اس پر واضح نہ ہو۔ اب ان مشکل الفاظ کے لیے احادیث کی لغات بھی تیار کی، جیسے تاج العروس۔ تو یہاں پر اس تاج العروس اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس میں اس کا لفظ کا مطلب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو بہرحال احادیث جیسے حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے، حسن ہوتا حدیث حسن ہوتی ہے، اس طرح حسن لذاتی، حسن لغیری، اس طرح حدیث معدل ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث کی مختلف اقسام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اصول حدیث کی کتب ہیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو تفصیل کے ساتھ پتہ لگ جائے گا کہ حدیث کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہر حدیث جو ہے، اب جیسے بخاری یا مسلم ہے، ترمذی ہے، اب ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی، حدیث کی بھی درجات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، تو اب اس کے حوالے سے پھر حکم لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے بڑا درجہ جو ہوتا ہے حدیث صحیح کا ہوتا ہے، پھر حدیث صحیح کی بھی شرائط ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اصول حدیث کی کتب میں یہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔